رمضان مرحبا، رمضان مرحبا۔ مختلف کورسز میں ایڈمیشن لینے کے لیے ہمارے ای میل ایڈریس یا ان نمبرز کے ذریعے رابطہ فرمائیں۔ مختلف موضوعات جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارا 21واں سلسلہ ہے اور موضوع ہے وہ چیزیں جو روزے کو نہیں توڑتی۔ بھول کر کھایا پیا یا جماع کیا، خواہ روزہ فرض ہو یا نفل، دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کسی روزے دار کو اگر ان افعال میں پائیں تو یاد دلانا واجب۔ ہاں، اگر روزہ دار جو ہے اتنا کمزور ہے، اگر یاد دلائیں گے تو اس کی کمزوری بڑھ جائے گی، جس کی وجہ سے روزہ رکھنا دشوار ہو جائے گا۔ تو اگر یہ صورت پائی گئی تو یاد نہ دلانا بہتر ہے، کیونکہ وہ بھول کر کھا پی رہا ہے، تو بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض مشائخ نے فرمایا کہ جو بوڑھا ہے تو اس کو یاد نہ دلانا بہتر، اور جو جوان ہے تو اس کو یاد دلانا واجب ہے۔ لیکن اصل میں قوت و ضعف کا اعتبار ہے۔ اگر بوڑھا ہے اور اس میں قوت ہے کہ وہ روزہ پورا کر سکے گا تو اس کو یاد دلانا واجب۔ اگر جوان کمزور ہے اور وہ روزے کو پورا نہیں کر سکے گا تو اس کو یاد نہ دلانا بہتر۔ روزہ یاد ہونے کے باوجود غبار، دھواں یا مکھی حلق میں چلے گئے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خواہ غبار آٹے کا ہو، چکی پیسنے کا ہو، یا آٹے کے چھاننے میں اڑتا ہو، یا غلے کا غبار ہو، یا ہوا سے خاک اڑی، یا جانوروں کے کھور یا ٹاپ سے وہ غبار اڑی اور حلق میں چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح بس یا کار کا دھواں حلق میں چلا گیا یا ان سے غبار اڑی اور حلق میں چلی گئی تو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ اگر بتی سلگ رہی تھی، اس کا دھواں حلق میں چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر لوبان یا اگر بتی سلگ رہی تھی، روزہ یاد ہونے کے باوجود ناک قریب لے کے دھواں کھینچا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بھری سینگی لگوائی، تیل یا سرما لگایا تو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بھری سینگی یہ مخصوص قسم کے درد کا علاج ہے۔ درد کی جگہ سوراخ یا سینگ رکھتے ہیں اور اس کے ذریعے جسم کی گرمی کھینچتے ہیں۔ اگرچہ تیل یا سرمے کا مزہ حلق میں محسوس ہوا، بلکہ سرمے کا رنگ اگر تھوک میں بھی دکھائی دیتا ہو تو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ غسل کیا اور پانی کی ٹھنڈک اندر محسوس ہوئی تو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کلی کی اور پانی بالکل پھینک دیا، پانی کی کچھ تری منہ میں رہ گئی اور وہ اندر چلی گئی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوا کوٹی اور اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کان میں پانی چلا گیا تو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ خود بھی پانی ڈالا تو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے تو کان میں پانی جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تنکے سے کان میں میل کھو جایا، پھر وہی تنکا دوبارہ کان میں ڈالا تو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ چند بار ایسا کیا ہو۔ دانت یا منہ میں معمولی سی چیز بے معلوم رہ گئی، جس کا پتہ نہیں ہے کہ لعاب کے ساتھ خود حلق میں اتر جائے گی اور وہ اتر گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دانتوں سے خون نکلا
اور وہ حلق میں پہنچ گیا لیکن حلق سے نیچے نہیں اترا تو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مکھی حلق میں چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، ہاں اگر جان بوجھ کر نکل لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بھولے سے کھانا کھا رہے تھے یا پانی پی رہے تھے، روزہ یاد آتے ہی لقمہ پھینک دیا اور منہ کا پانی پھینک دیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر منہ میں لقمہ یا پانی روزہ یاد ہونے کے باوجود نکل گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ صبح صادق سے پہلے کھا پی رہے تھے اور سحری کا وقت ختم ہو گیا تو فوراً اگر آپ نے منہ سے وہ چیز اگل دی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگر نگل گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ غیبت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں غیبت کرنا سخت گناہ ہے۔ قرآن کریم میں غیبت کرنے کی نسبت فرمایا گیا جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور حدیث پاک میں بھی فرمایا گیا غیبت زنا سے سخت ہے۔ غیبت کی وجہ سے روزے کی نورانیت جاتی رہتی ہے۔ جنابت یعنی غسل فرض ہونے کی حالت میں صبح کی، اگر یہ پورا دن جنبی رہے تو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر اتنی دیر غسل نہ کرنا کہ نماز کا وقت نکل جائے، نماز قضا ہو جائے تو حرام اور گناہ ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا جس گھر میں جنبی ہو اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تیل یا اس کے برابر کوئی چیز تھی اور دانتوں کے ساتھ چبائی اور وہ تھوک کے ساتھ حلق میں چلی گئی تو روزہ نہ گیا، جب کہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو تو پھر روزہ جاتا رہے گا۔ تھوک یا بلغم گلے میں محسوس ہوا اور اس کو نکل گئے تو روزہ نہیں گیا۔ اسی طرح ناک میں ریٹھ جمع ہو گئی، سانس کے ذریعے کھینچ کر نکل جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آج ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو گیا ہے، کل انشاءاللہ عز و جل ہم نئے موضوع کے ساتھ ملیں گے اور ہمارا موضوع ہوگا کہ کن صورتوں میں اگر بندہ روزہ توڑ دے تو صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رمضان مرحبا